بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے نسل کوثر۔ کتاب کا دوسرا باب کا تیسرا حصہ، خالص محمدی اسلام کی راہ میں مسلسل کوشش کے سلسلے کا صفحہ نمبر 109، سال 43 تا 56 کا جہاد کا بقیہ حصہ پیش خدمت ہے۔ ان مراکز کی تعطیل کے بعد عمومی طور پر ناراضگی کی فضا چھا گئی اور روشن فکر افراد اور جوان نسل مشہد میں اس مقصد کے لیے اٹھے اور انہوں نے چھوٹے جلسوں کو وسیع پیمانے پر تشکیل دینے کے امکانات فراہم کیے، جہاں میں امنیت کے ساتھ آزادانہ کھل کر انقلاب کا پیغام جوان نسل تک پہنچاؤں اور اس سلسلے کو خراسان کے دوسرے شہروں اور ملک کے مختلف حصوں میں پھیلا سکوں۔ ان چند سالوں میں جوان طلباء اور فضلاء جنہوں نے مجھ سے درس حاصل کیا تھا، مختلف شہروں اور ان کے مضافات میں انقلاب کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اس طرح انقلاب کا اثر وسیع علاقوں میں منتقل ہوتا تھا۔ ایک سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گزشتہ بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ نہج البلاغہ کے ہفتہ وار درس کے عنوان سے دوبارہ شروع کر دیا۔ یہ جلسہ جو مسجد امام حسن میں تشکیل دیا جاتا تھا، دوبارہ انقلابی افراد کی اکثر و بیشتر کوششوں کا مرکز بن گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ارشادات بہت وضاحت سے بیان کیے جاتے تھے اور ان کو نہج البلاغہ کی روشنی کے عنوان سے کاغذ پر سائیکلو اسٹائل کروا کر لوگوں کے ہاتھ میں تقسیم کیا جاتا تھا، جو ایک روشنی کی طرح شہر کی فضا کو منور کر دیتے تھے۔ سن 53 مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زبردست تحریک تھی مشہد کے شاہی کارندے، جو اس عظیم تبلیغاتی مرکز کو اسلامی انقلاب کے تبلیغاتی مرکز کے عنوان سے برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ اسے ختم کرنے کی فکر میں تھے۔ مجھے کئی مرتبہ بلا کر دھمکی دی گئی۔ انہوں نے اپنے جاسوسوں کو میرے گھر کے اطراف میں اور آنے جانے کے راستے میں چھوڑ رکھا تھا۔ میرے قریبی افراد اور سیاسی و تبلیغی سرگرمیوں میں تعاون کرنے والے اشخاص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ تبلیغی سرگرمی خفیہ سیاسی فعالیت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ ان کی کوشش تھی کہ میرے تمام روابط ان کے لیے منکشف ہو جائیں۔ آخرکار دی مہینے میں سال 53 میں میرے گھر پر حملہ بول دیا اور مجھے گرفتار کر لیا۔ میرے لکھے ہوئے مطالب اور تحریروں کو ضبط کر لیا۔ یہ میری چھٹی اور سب سے شدید گرفتاری تھی۔ تہران میں پولیس کی مشترک کمیٹی کی جیل میں مجھے رکھا گیا، سخت ترین حالات میں سلاخوں کے پیچھے، اور شدید قسم کی بازپرس جو صرف ان لوگوں کے لیے سمجھنا ممکن ہے جنہوں نے خود اس جگہ کو دیکھا ہو۔ اس قید میں بھی شاہی حکومت کے کارندوں نے سن 50 کی قید کی طرح بہت سختی کا برتاؤ کیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حکومت کی مخالف طاقت کو اکٹھا کرنے اور خفیہ کوششوں میں میرا بڑا ہاتھ ہے۔ مشہد میں انقلابی تحریک۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے قید سے رہائی کے بعد اپنی وسیع کی فعالیت کو جاری رکھا اور ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ اپنے الہی اہداف تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی لیے وہ اپنے وفادار دوستوں کے ساتھ مل کر قیام میں وحدت اور ہم آہنگی ایجاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ وحدت، ہم آہنگی اور امام کی پیروی ہی ظالم شہنشاہی حکومت کے یقینی خاتمے کا سبب ہو سکتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے مشہد کے مقدس شہر میں امام خمینی کی رہبری چند مخلص علماء کی سرپرستی میں اسلامی تحریک کا بیج بویا۔ آپ خود اس بارے میں فرماتے ہیں، سال 56 کی گرمیوں کے موسم میں ہم دو ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے تھے، جناب ربانی املیشی اور جناب محیدی کرمانی۔ یہ گفتگو ہوئی کہ جہاد کرنے والے خصوصاً علماء جو سب سے اہم مجاہدین ہیں، کیوں متحد نہیں ہیں؟ مشورے کے بعد طے پایا کہ اس سلسلے میں سب کو منظم کیا جائے۔ اسی میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ آقائے بہشتی ان تنظیمی مسائل میں آگے بڑھیں تو بہت ہی بہتر ہوگا اور کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ شہید بہشتی اور شہید باہنر ان دنوں مشہد میں موجود تھے، لہٰذا ان ساتھیوں کی موجودگی میں ایک نشست رکھی گئی جس میں اسلامی تحریک کی بنیاد رکھی گئی۔ ایران شہر کی جانب جلا وطنی۔
سال 56 میں جب اسلامی تحریک اپنے عروج پر پہنچی تو منحوس پہلوی حکومت نے مجاہدین پر اپنا دباؤ بڑھا دیا اور ان کو قید خانوں میں ڈالا اور دور دراز علاقوں میں جلا وطن کر دیا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کو بھی صوبہ خراسان میں حکومت کے خلاف احتجاج کے اصلی محرک تھے، اسیر کر کے ایران شہر جو جنوب مشرق کی ایران میں واقع ہے بھیج دیا۔ لیکن یہ عظیم اور باحوصلہ مجاہد اپنی جلا وطنی میں بھی ظالم پہلوی حکومت کے خلاف اپنا وسیع جہاد کرتا رہا اور اس شہر کے محروم عوام کو قرآن کے معارف سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی توجہ امام خمینی کی جانب مبذول کرانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ اس سال سیلاب آنے کی وجہ سے بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ انہوں نے فردوس اور گناہ آباد کے واقعے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طلبہ اور علماء کے ایک گروہ کا اکٹھا کیا اور لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے، یہاں تک کہ لوگوں کی خدمت میں ان کے اہم کردار سے شاہی حکومت کے کارندے خوفزدہ ہو گئے اور تعجب کرنے لگے۔ اس بارے میں شاہی حکومت کی جانب سے اس علاقے کا سردار ان سے یہ کہتا ہے: میں نے کل پولیس ادارے کی امن میٹنگ میں شاہی کارندوں سے کہا ہے کہ کس قدر بیکار ہو تم لوگ کہ کچھ کام بھی نہیں کر سکے۔ دیکھو اس شخص کو جسے مشہد سے یہاں جلا وطن کر کے بھیجا گیا ہے، اس نے یہاں پر کس قدر خدمت کی اور کیسے حالات پیدا کیے۔ بہرحال ایک سال گزر جانے کے بعد سال 57 میں اسلامی انقلاب اپنے عروج پر پہنچ گیا اور شہنشاہی حکومت کمزور ہو جانے کی وجہ سے ملکی حالات پر قابو نہ پا سکی۔ پھر آیت اللہ العظمیٰ خامنائی مشہد پلٹ آئے اور سامراجی حکومت کے خاتمے اور اسلامی انقلاب کی مکمل کامیابی تک اپنی مخلصانہ کوششوں کو جاری رکھا جو وہ اسلامی اور انقلابی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے کرتے رہے تھے۔ شورائے انقلاب میں رکنیت: بے شک اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسے چلانے میں اہم ترین کردار شورائے انقلاب کا تھا، جو اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی کے حکم پر تشکیل دی گئی تھی تاکہ آئندہ قائم ہونے والی اسلامی حکومت کو چلا سکے۔ حجت الاسلام والمسلمین ہاشمی رفسنجانی اس بارے میں فرماتے ہیں: جب امام خمینی پیرس میں تھے انہوں نے 5-6 افراد کو معین کیا تھا تاکہ بیٹھیں اور آئندہ کی حکومت کے بارے میں فکر کریں۔ ان میں سے ایک میں خود تھا آقا مطہری جو اس پیغام کو پہنچانے والے تھے، شہید بہشتی، آقا موسوی اردبیلی، آقا باہنر، اس کے بعد آقا خامنائی جو اس وقت مشہد میں تھے اور ہمارے ساتھ مل گئے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اس بارے میں یوں بیان فرماتے ہیں: میں شہر مشہد میں اپنی فعالیت میں مشغول تھا ان بھائیوں کے ساتھ ساتھ جو مشہد میں تھے، اور لوگوں کے عظیم اور عمومی حالات میں ہم بھی ان کے ساتھ شامل تھے اور انقلابی سرگرمیوں میں مشغول تھے۔ مرحوم شہید مطہری نے چند مرتبہ ٹیلی فون پر براہ راست یا کسی واسطے سے مجھ کو یہ اطلاع دی کہ میں تہران پہنچ جاؤں۔ مشہد میں مصروفیات بہت زیادہ تھیں، بہت ذمہ داریاں میرے کندھوں پر تھیں جس کی وجہ سے تہران پہنچنے میں تاخیر ہو رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ امام خمینی کا حکم ہے کہ میں تہران پہنچ جاؤں۔ مجھے یہ احساس ہو گیا کہ کوئی اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے تہران پہنچنا ہے۔ تہران میں مجھے یہ کہا گیا کہ ایک میٹنگ میں شرکت کرنا ہے جو شہید مطہری کے گھر پر تشکیل دیا گیا ہے۔ اس میٹنگ میں شورائے انقلاب اسلامی کے تمام اراکین موجود تھے اور میں وہاں پر مطلع ہوا کہ میں بھی شورائے انقلاب کا رکن ہوں۔ اس وقت تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ آپ نے اس سنگین ذمہ داری کو پورا کرنے میں بہت کوشش کی اور انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کرانے کے لیے امام اور ان کے وفادار ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک لمحے کے لیے بھی اپنی کوششوں اور جہاد کو نہیں روکا۔ اس اعتبار سے وہ شورا کے ایک مؤثر رکن سمجھے جاتے تھے۔ امام خمینی کے استقبال کی کمیٹی: سال 56-57 میں تہران شہر میں تمام مظاہروں اور احتجاج کی اصل بنیاد وہ گروہ تھے جو آقا بہشتی، شہید مطہری اور شہید باہنر جیسے شہداء اور ان کے ہم فکر افراد کی نگرانی میں سب احتجاج کرتے تھے۔ صوبہ خراسان میں علماء کے درمیان سب سے اہم شخص حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی تھے جو ایسی فعالیتوں کا مرکز تھے۔ اس قسم کی سرگرمیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم شاہ فرار ہونے پر مجبور ہو گیا اور حضرت امام خمینی پلٹ کر وطن واپس آ گئے۔ امام خمینی کے استقبال کا پروگرام منظم کرنے کے لیے مدرسہ رفع میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں تبلیغات کی ذمہ داری حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے کندھوں پر تھی۔ کمیونسٹ افراد کی سازش:
اسلامی انقلاب کے رہبر کبیر حضرت امام خمینی کے دوبارہ ایران پلٹنے اور ملک کا کنٹرول شاہی حکومت کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد کمیونسٹ افراد جو پہلوی حکومت کی مخالفت کرتے تھے اور انہیں اس زمانے کی مشرقی سپر طاقت روس کی حمایت حاصل تھی، اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے افراد کو منظم کرنا شروع کر دیا تاکہ ایک دوسرا خلقی جمہوری انقلاب لایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تہران کرج ہائی وے پر واقع جنرل موٹر کے کارخانے میں اجتماع کیا تاکہ مناسب موقع پاتے ہی دارالحکومت کے اہم مراکز پر قبضہ کر لیں اور کمیونسٹ حکومت قائم کریں۔ وہ تقریباً 500 افراد تھے جو مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی اشتعال انگیز تقاریر سے کارخانے کے 800 کاریگروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس اجتماع کی خبر جب حضرت امام کے دفتر میں پہنچی تو چند علماء کو وہاں پر بھیجا گیا تاکہ نصیحت اور ارشاد کریں، لیکن جب کوئی نتیجہ نہ نکلا اور 20 بہمن کو ان لوگوں کی طرف سے خانہ جنگی برپا کرنے کا خطرہ بڑھ گیا تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی وہاں پر تشریف لے گئے اور تقریر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ان کے مدلل اور شجاعانہ جواب باعث بنے کہ وہ تالیاں بجا کر، شور مچا کر اور کارخانے کی بجلی منقطع کر کے اپنی ذلت و رسوائی کو چھپائیں، لیکن آپ کی ذہانت اور ہوشیاری سے کارخانے کے صحن میں نماز جماعت کا اعلان اور مسلمان کاریگروں کا نماز کی صفوف میں آ جانا اس چیز کا سبب بنا کہ اس گروہ کی پلید فکر اور موقع سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش ان لوگوں کے سامنے روشن ہو گئی۔ اسی وجہ سے کارخانے کے کاریگروں نے منحرف کمیونسٹ گروہ کو مار مار کر کارخانے سے باہر نکال دیا۔ اس طرح ظالم حکومت کو اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر تازہ دم ہونے کا موقع نہیں مل سکا اور آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کی ذہانت اور ہوشیاری سے یہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ انقلاب کے بعد اہم ذمہ داریاں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی نے انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی اپنے جدوجہد، کوشش اور انقلاب کی حمایت سے ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ نہیں کھینچا۔ وہ انقلاب کے تمام محاذوں پر اپنے وفادار دوستوں کے ساتھ خدمت کے لیے موجود رہے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ شہادت کی حد تک آگے بڑھ گئے۔ اس حساس اور اہم وقت میں آپ نے بہت سی مشکل ذمہ داریاں سنبھالیں اور اپنی بے نظیر ہمت اور کوشش پر تکیہ کرتے ہوئے رہبر کبیر کی حکیمانہ رہبری کے سائے میں انقلاب اور اسلام کے لیے اپنی عالیشان خدمات پیش کی۔ اس مختصر کتاب میں ہم آپ کی بعض ذمہ داریوں اور مخلصانہ خدمات کی جانب اشارہ کریں گے۔ سیستان اور بلوچستان میں آپ کی ماموریت۔ مقام معظم رہبری سال 58 میں فروردین کے مہینے میں شورائے انقلاب کی رکنیت کے علاوہ اسلامی جمہوریہ کے بانی حضرت امام خمینی کی جانب سے اس بات پر مامور ہوئے کہ صوبہ سیستان و بلوچستان میں باہر سے وابستہ خان لوگوں کی سازشوں اور ضد انقلاب کارروائیوں کا جائزہ لیں اور ان سے نپٹیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی کی تدبیر اور دور اندیشی کی بنا پر اس صوبے کو ایران سے جدا کرنے کی سازش جو کردستان میں بھی خود مختاری کے نعروں کے ساتھ ساتھ وجود میں آئی تھی، ناکام ہو گئی۔ وزارت دفاع میں شورائے انقلاب کے نمائندے۔ سال 58 میں شورائے انقلاب کے نمائندے کی حیثیت سے وزارت دفاع میں منصوب ہوئے اور اس کے بعد وزیر دفاع کی معاونت کی ذمہ داری بھی قبول فرمائی۔ انقلاب کی کامیابی کے ابتدائی زمانے میں حکومتی ادارے بیرونی ایجنڈوں اور ضد انقلاب افراد سے خالی نہ تھے، لہٰذا اس بات کی ضرورت تھی کہ اسلامی انقلاب سے ایسے عناصر کو جو خاردار جھاڑیوں کی طرح تھے باغ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے مقام معظم رہبری جو اسلامی انقلاب کی نئی بنیاد کی حفاظت کر رہے تھے، ملک کے اداروں کو ایجنڈوں اور انقلاب کے دشمنوں سے پاک کرنے کے لیے غافل نہ تھے اور دور اندیشی کے ساتھ تدابیر کرتے تھے۔ اپنی تدبیر کی مثال عرض کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، وقتی حکومت اس نتیجے پر پہنچی کہ امریکہ ایک دولت مند اور مستحکم حکومت ہے، ہم سے کوئی سروکار بھی نہیں رکھتی، تو خواہ اس سے کیوں مخالفت کی جائے۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ تھا کہ امریکیوں کو ایران میں چھوڑ دیا جائے۔ ایئر فورس میں کچھ امریکی افراد تھے جن کے بارے میں ایک عرصے تک ہمیں اطلاع نہیں تھی۔ اس کے بعد شورائے عالی دفاع میں جس کا میں رکن تھا اور اس کے چیئرمین مہندس باز رگان تھے،
ایک دن جلسے میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ امریکی افراد جو ایئر فورس میں تھے مشورہ دیا کہ چونکہ ہم یہاں پر ہیں اور ہمارے دفتر کا نام فوجی کارشناسی کے دفتر کا نام نہیں ہے اور ہم فوجی کارشناس اس معنی میں نہیں ہیں، لہٰذا ایک اور نام انتخاب کیا جائے، اور 4 نام انہوں نے پیش کیے تھے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی مخالفت کی وجہ سے وقتی حکومت ایران میں امریکیوں کو رہنے دینے کے فیصلے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی اور نام کی تبدیلی کے ساتھ ملک میں ان کا حاضر رہنا ممکن نہ ہو سکا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی سرپرستی اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود جو مختلف ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی بنا پر درپیش تھیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس ادارے کی سرپرستی قبول فرمائی۔ آپ کی اور دیگر مخلص افراد کی کوششوں ہی کا نتیجہ تھا کہ انقلاب کے اس نئے ادارے کو ایسے مستحکم طریقے سے آگے بڑھایا کہ ہمیشہ اسلامی انقلاب کے لیے ادارہ باعث افتخار بنا رہے گا۔ تہران کی نماز جمعہ کی امامت اسلامی انقلاب کے رہبر کبیر حضرت امام خمینی نے آپ کے درخشاں ماضی کو دیکھ کر اچھے طریقے سے پہچاننے کے بعد کہ آپ نے میدان جہاد میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں کس قدر کوشش کی، اور دستور الہی کے بارے میں آپ کے علم و عمل کو دیکھ کر اپنے ایک بیان میں آپ کو تہران کی نماز جمعہ کی امامت کے لیے منسوب فرمایا۔ اس بیان کا ایک حصہ یہ ہے: حضرت مصطاب آیت اللہ سید علی خامنائی جناب عالیہ، آپ اپنی سابقہ حسن کارکردگی کے لحاظ سے معروف اور علم و عمل میں شائستہ ہیں۔ آپ کو تہران کی نماز جمعہ کی امامت کے لیے منسوب کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ارشاد اور ہدایت کے لیے جناب عالی کی توفیق خداوند متعال سے طلب کرتا ہوں۔ تہران کی نماز جمعہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے ہمارے ملک کے انقلابی افراد کے ذہنوں کی تشنگی کو قرآن کے اعلیٰ معارف کے سر چشمے سے سیراب کیا جائے اور آپ جیسے مجاہد فی سبیل اللہ کے وجود بابرکت سے استفادہ کیا جائے۔ نماز جمعہ میں آپ کے قیمتی اور عالمانہ ارشادات در حقیقت اسلامی معارف اور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تجزیہ و تحلیل اور دیگر گراں قدر ہدایتوں کا مجموعہ ہیں۔ مقام معظم رہبری دین مقدس سے اسلام کے احکام اور معاشرے کے مسائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انقلاب اور اسلام کے دشمنوں کے چہروں کو بے نقاب کر کے ان کی دشمنی اور کینے کو بیان فرماتے تھے۔ تاریخ نماز جمعہ تہران کی عظیم تاریخی نماز جمعہ کا نمونہ جو تاریخ نماز جمعہ میں بے مثال ہے وہ نماز جمعہ ہے۔ جب نمازیوں کی صفوں میں بم کے دھماکے سے سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے، دھماکے کی آواز نے نماز جمعہ کی جگہ کو ہلا کر رکھ دیا اور اللہ کے عاشقوں کے جنازے ان کے ساتھیوں کے کندھوں پر آ گئے۔ ایک طرف سے عراقی درندوں کے ہوائی جہاز بمباری کر رہے تھے اور دوسری طرف ان جہازوں پر حملہ کرتی ہوئی توپوں کی آوازوں سے پوری فضا گونج رہی تھی۔ تہران کے امام جمعہ نے تائید الہی، روحانی قدرت اور اطمینان قلبی کے ساتھ انقلابی لوگوں کی شجاعت اور توکل کے ہمراہ خطبے کے مقام سے نماز جمعہ کی خدمت کو جاری رکھا۔ اس روحانی قدرت، شجاعت اور اطمینان نفس کو دیکھتے ہوئے امت حزب اللہ کی روحانی تقویت ہوئی اور انقلاب کے دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ انقلاب کے رہبر کبیر حضرت امام خمینی نے اس بارے میں فرماتے ہیں: شان و شوکت کے ساتھ جمعے کے دن کا واقعہ میں بھول نہیں سکتا جو نورانیت اور استقامت کے ساتھ گزرا۔ اس طرح اطمینان کے ساتھ ان آوازوں میں سے جو آ رہی تھی، دھماکے جو ہو رہے تھے، ان میں ملاحظہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کے درمیان کیا حالت ہے۔ میں نے ایک آدمی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس میں تزلزل پیدا ہوا ہو۔ اس وقت امام جمعہ اس طرح قوی حوصلے کے ساتھ خطاب کر رہے تھے اور لوگ اس طرح سن رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ ہم شہادت کے لیے آئے ہیں۔ امام خمینی کے مشیر سال 59 میں فوج کے چھوٹے چھوٹے انقلابی مخالف گروہوں کی سازشوں اور سرحد پر عراق کی باسی پارٹی کی جانب سے حملے کے آغاز کے بعد امام نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ کو مکمل اختیار دے کر شورائے عالی دفاع میں اپنا مشیر مقرر کر دیا۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ مکمل طور پر رونما ہونے والے فوجی حالات کا جائزہ لیں اور اس کی تفصیلی گزارشات امام کی خدمت میں پہنچائیں۔
اس وقت جب تجاوز کرنے والے باسی درندوں نے وسیع طور پر ویران کرنے والی جنگ کا آغاز کیا تو ایک طرف سے ایران کی مسلح افواج منظم نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح تشکیلات کے فقدان کی بنا پر منتشر تھیں، اور دوسری طرف سے لبرل طبقے کی حاکمیت کا خطرہ اور ان کی بیرونی طاقتوں کے ساتھ فکری اور عملی وابستگی نے دفاع کے مسئلے کو مشکل تر اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا تھا۔ اس حالت میں آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی لباس جہاد سے آراستہ ہو کر انقلاب کے رہبر کبیر حضرت امام خمینی کے فرمان پر مسلح افواج کو منظم کرنے کے لیے جو باطل کے خلاف حق کی اس جنگ کے لیے سرحدوں پر جمع ہو رہی تھی، خود بھی سرحدوں پر موجود رہتے اور ہفتے کے آخر میں نماز جمعہ کے خطبوں میں جنگ کی تفصیلات سے لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے تہران آتے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد دوبارہ سرحدوں پر پلٹ جاتے اور مجاہدین کے ہمراہ جہاد کرتے۔ آپ خود جنگ کے آغاز کے وقت بعض مسائل کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں: اس وقت جب میں امام جمعہ تھا اور شورائے عالی دفاع میں حضرت امام کا نمائندہ اور مشیر تھا اور بنی صدر شورا کا چیئرمین تھا، اس وقت کے بہت سے تلخ واقعات مجھے یاد ہیں۔ اس زمانے میں ہماری فوج منظم و یکجا نہیں تھی اور فوج کے اختیارات بنی صدر کے ہاتھوں میں تھے، اور وہ بالکل فکر مند نہیں تھا اور خیالی پلاؤ پکایا کرتا تھا۔ دشمن شہروں کے اندر پہنچ چکے تھے، ہمارے نہتے نوجوان منظم ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے اور ہم سے تقاضا کر رہے تھے کہ کوئی اسلحہ RPG وغیرہ ان کو دفاع کے لیے دی جائے۔ ہم بنی صدر سے گزارش کرتے تھے لیکن وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ مجلس شورائے اسلامی کے نمائندے۔ مجلس شورائے اسلامی کے پہلے دور کے انتخابات کے شروع ہوتے ہی آیت اللہ العظمیٰ خامنہئی مجلس میں تہران کے نمائندے کی حیثیت سے نامزد ہوئے اور بہت بھاری اکثریت تقریباً 14 لاکھ ووٹ سے پہلے دور میں منتخب ہو گئے۔ مجلس کے اسی دور میں ان کی حقیقت بیانی اور مؤثر تقریریں خائنوں اور وطن فروشوں کی رسوائی کا سبب بنی۔ جیسا کہ سال 60 میں تیر مہینے کی 5 تاریخ کو اپنے شجاعانہ اور واضح بیان میں انہوں نے بنی صدر اور منافقوں کی خیانتوں سے پردہ اٹھایا اور صدارت کے عہدے سے اس کے معزول ہونے کا سبب بنے۔ دل کے اندھے منافقوں نے جب یہ دیکھا کہ اقتدار پر قابض ہونا ممکن نہیں تو انہوں نے صف اول کی شخصیات کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے تیر مہینے کی 6 تاریخ کو یعنی آپ کی اس تقریر کے بالکل اگلے دن جب آپ مسجد ابو ذر میں خطاب فرما رہے تھے، آپ پر بزدلانہ حملہ کیا جس میں آپ کا ہاتھ اور سینہ شدید زخمی ہو گیا اور لوگوں کی کثیر تعداد جس پر غم و اندوہ کی کیفیت طاری تھی، ان کی موجودگی میں آپ کو اسپتال پہنچایا گیا۔ خوش قسمتی سے آپ معجزانہ طور پر خطرناک حالت سے شفا پا کر دوبارہ خدمت کے لیے انقلاب کے دوستوں کی جانب پلٹ آئے۔ حضرت امام خمینی اس بارے میں فرماتے ہیں: یہ لوگ یعنی منافقین سیاسی بصیرت سے اس قدر دور ہیں کہ فوراً ہی لاپرواہ ہو کر آپ کی مجلس اور جمعے کی تقریر کے بعد ملت کے سامنے اس کا حملے کا ارتکاب کیا اور اس شخص کے ساتھ سوء قصد کیا جس کی دعوت حق پر اصلاح کی آواز تمام جہان کے مسلمانوں کے کانوں میں اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کی صدارت سال 60 میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر شہید محمد علی رجائی کی شہادت کے بعد آپ اس اہم اور حساس عہدے پر فائز ہوئے اور اسی سال مہر کے مہینے میں جو 95% آرا سے صدارت کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے۔ 4 سال کی وسیع اور صادقانہ فعالیت جو آپ نے اس منصب پر فائز ہونے کے بعد انجام دی تھی، آپ دوبارہ دوسرے دور میں بھی سال 64 میں صدارت کے لیے منتخب ہو گئے۔ آپ نے اپنی صدارت کے اس 8 سالہ زمانے میں عظیم الشان خدمات پیش کی۔ اس طولانی پرحوادث عرصے میں اسلام اور انقلاب کے دشمن باسی پارٹی کی مالی اور فوجی حکومت کے ذریعے، اسی طرح اقتصادی بائیکاٹ اور سیاسی و ثقافتی دباؤ کے ذریعے اسلام میں ناب محمدی کو منہدم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس اعتبار سے یہ کسی پر پوشیدہ نہیں کہ اتنے بڑے ملک کو جنگی دشواری اور ظالم شاہی حکومت دور کی باقی ماندہ مشکلات کے ساتھ چلانا صرف ایک شجاع اور مدبر مدیری کے بس کی بات ہے۔
مقام معظم رہبری اپنی ذمہ داریوں کے زمانے میں شام، لبنان، پاکستان، ہندوستان، چین، الجزائر، موزمبیق، انگولا، تنزانیہ، زمبابوے، یوگوسلاویہ، سابق رومانیہ، شمالی کوریا کے دورے کرتے ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے عمومی اجلاس میں نیو یارک میں امریکہ سفر کرتے ہیں اور اسلامی انقلاب کا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ خامنئی نے اور بھی بہت سی ذمہ داریوں کو سنبھالا تھا، جس میں شورائے انقلاب فرنگی کی صدارت، شورائے تشخیص مصلحت نظام کی ذمہ داری، قانون اساسی کی نظر ثانی کی قانون اساسی کی نظر ثانی کی، شورا کے نائب صدر، شورائے سیاست گزاری کشور ملک کی صدارت کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی گئی تھیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی کی رحلت کے بعد اسلامی انقلاب کی اس کشتی کے ناخدا آپ قرار پائے اور اپنی حکیمانہ رہبری کے ذریعے اسلامی انقلاب کو اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں متحرک کرنے کے لیے رہنمائی فرماتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں۔